أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد أيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. یہاں تک ہی پڑھنا ہے باجی؟ 191 ہو گیا. 101 تک ہوا ہے، رکو 101 جی جی الحمدللہ. بس ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر
ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کرتے رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ اللہ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے ایک کا اب بھائی ہے کیا نا موقع پلیز ملا دو۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیت سنائی جا رہی ہے اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا اور ضرور راہ راست پالے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے اپنی مجلس میں اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں بٹھا دیا، ہمیں وقت دیا، موقع دیا نا کہ ہم بیٹھ سکیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہماری کوئی مجال، ہماری کوئی ہمت، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھ سکیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹھنے والوں کا نام چن کے رکھتا ہے۔ مطلب آج جو ہم بیٹھے نا مجلس میں، لاکھوں لوگوں تک ہے نا یہ قرآن کی دعوتیں پہنچتی ہے۔ کئی ہماری لنک بھی دیکھو آپ، ہے نا کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے، کم سے کم 1,000 لوگ تو ہمارے ایک گروپ میں ہے نا۔ کتنے لوگوں تک یہ پہنچا ہوگا؟ 2,000 لوگوں تک تو پہنچا ہوگا، لیکن کتنے لوگ بیٹھ پاتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے، جس کا نام لکھا ہوتا ہے مجلسوں میں بیٹھنے والوں کا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ہے نا، سکونت نازل ہوتی ہے نا، چرین پرین درندے پرندے سب، مچھلیاں سب دعا کرتی ہے نا مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے دعاؤں کا حصہ بنا دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں گے، کیونکہ وہ مجلسیں کیا ہوں گی، ہے نا، لوگ بعد میں کیا کریں گے، کاش کہیں گے کہ کیا کاش ہم نے مجلسوں میں کیا پڑھا ہوتا، درود پڑھ لیا ہوتا۔ درود نہیں پڑھنے والی مجلسیں کیا ہوں گی، ہے نا، اس بات کی مطلب کیا ہوگی، ہے نا، افسوس کریں گی کہ وہ مجلسیں جس میں درود نہیں پڑھا گیا ہو۔ تو آپ سب لوگ، جب میں پڑھتی ہوں تو آپ لوگ بھی پڑھ لیا کرو درود، ٹھیک ہے، ساتھ میں انشاءاللہ۔ بھلے آواز آپ مائک مت کھولیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ مجلس ہماری انشاءاللہ تعالی حسرت کی شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس میں ہم نے درود پڑھ لیا ہے، الحمدللہ۔ تو آج کی آیت جو ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، پارہ نمبر 4 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 3 پارے سمجھ لیا ہے۔ اگر جس میں آپ لوگ نئے ہوں گے تو آپ لوگ کیا ہے نا، دینی ایجوکیشن نام سے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، جو بچی بنائی ہے، وہ اپنا خود ہی رن کرتی ہے اور ہمارے کو ایڈٹ کر کے دیتی ہے ہمارے آڈیوز۔ تو آپ لوگ اس میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں، اس میں شیئر بھی ہوتا ہے گروپ میں وہ، الحمدللہ۔ تو آپ لوگ ہے نا ویڈیو آڈیو جو ہے سن سکتے ہیں، ہے نا، اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔
پچھلی کلاسز کی. آپ اپنے بزی شیڈیول میں بھی کان میں لگا کر سنتے رہیے، ہے نا. جو بھی آپ کا پچھلا رہ گیا وہ کیا ہوگا، کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت ہی زیادہ پیاری آیت ہے. حیات طیبہ میں اس آیت کو لے کر نا بہت زیادہ جو ہے نا صحابہ کرام اس پہ کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے الحمدللہ. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد أيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. یہاں تک ہی پڑھنا ہے باجی. 191 ہو گیا. 101 تک ہوا ہے، رکو 101 جی جی الحمدللہ. بس ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے.
तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी वो चीजें खुदा की राह में खर्च न कर दो जिन्हें तुम अजीज रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर न होगा। खाने की ये सारी चीजें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल है, बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी। अलबत्ता बाज़ चीजें ऐसी थी जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। उनसे कहो, अगर तुम अपने एतराज में सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो उसकी कोई इबारत। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते रहें, वही दर हकीकत जालिम है। कहो, अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है। तुमको यकसू होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करनी चाहिए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वालों में से न था। बेशक सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़ है। इसको खैर और बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया था। इसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम इबादत है, और इसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ मामून हो गया। लोगों पर अल्लाह का यह हक है लोगों पर अल्लाह का यह हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। कहो, ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो हरकतें तुम करते रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। कहो, ए अहले किताब, ये तुम्हारी क्या रविश है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, हालांकि तुम खुद उसके उसके राह रास्त होने पर गवाह हो। तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब में से एक ग्रोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफ्र की तरफ फेर ले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारे लिए कुफ्र की तरफ जाने तुम्हारे लिए कुफ्र की तरफ जाने देखिए का अब भाई है क्या ना, पुलिस मौका मिला तुम्हारे लिए कुफ्र की तरफ जाने का अब क्या मौका बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयत सुनाई जा रही है और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है जो अल्लाह का दामन मजबूती से थामेगा और जरूर राह रास्त पालेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने एक बार फिर से अपनी मजलिस में अपने कलाम को समझने के लिए हमें बिठा दिया, हमें वक्त दिया, मौका दिया ना कि हम बैठ सके। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमारी कोई मजाल, हमारी कोई हिम्मत, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं किसी मजलिस में बैठ सकें जब तक कि अल्लाह ना चाहे, क्योंकि अल्लाह ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि महफिलें ऐसी होती हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बैठने वालों का नाम चुन के रखता है। मतलब आज जो हम बैठे हैं ना मजलिस में, लाखों लोगों तक है ना ये कुरान की दावतें पहुंचती है। कई हमारे लिंक भी देखो आप, है ना, कितने लोगों तक पहुंचती है। कम से कम 1,000 लोग तो हमारे एक ग्रुप में है ना। कितने लोगों तक ये पहुंचा होगा? 2,000 लोगों तक तो पहुंचा होगा, लेकिन कितने लोग बैठ पाते हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुन लिया होता है, जिसका नाम लिखा होता है मजलिसों में बैठने वालों का। क्यों? क्योंकि आपको पता है फरिश्ते दुआएं करते हैं, है ना, सुकूनत नाजिल होती है ना, चरीन परिंद दरिंदे परिंदे सब, मछलियां सब दुआ करती है ना मजलिस में बैठने वालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनके दुआओं का हिस्सा बना दे, उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लेंगे, क्योंकि वो मजलिसें क्या होंगी, है ना, लोग बाद में क्या करेंगे, काश कहेंगे कि क्या काश हमने मजलिसों में क्या पढ़ा होता, दरूद पढ़ लिया होता। दरूद नहीं पढ़ने वाली मजलिसें क्या होंगी, है ना, इस बात की मतलब क्या होगी, है ना, अफसोस करेंगे कि वो मजलिसें जिसमें दरूद नहीं पढ़ा गया हो। तो आप सब लोग, जब मैं पढ़ती हूँ तो आप लोग भी पढ़ लिया करो दरूद, ठीक है, साथ में इंशाल्लाह। भले आवाज आप माइक मत खोलें, लेकिन अपने घर में बैठ के पढ़ लिया करें।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو یہ مجلس ہماری انشاءاللہ تعالی حسرت کی شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس میں ہم نے درود پڑھ لیا ہے الحمدللہ. تو آج کی آیت جو ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے. پارہ نمبر 4 اسٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 3 پارے سمجھ لیا ہے. اگر جس میں آپ لوگ نئے ہوں گے تو آپ لوگ کیا ہے نا، دینی ایجوکیشن نام سے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے جو بچی بنائی ہے وہ اپنا خود ہی رن کرتی ہے اور ہمارے کو ایڈٹ کر کے دیتی ہے ہمارے آڈیوز. تو آپ لوگ اس میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں. اس میں شیئر بھی ہوتا ہے گروپ میں وہ الحمدللہ. تو آپ لوگ ہے نا ویڈیو آڈیو جو ہے سن سکتے ہیں، ہے نا اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں پچھلی کلاسز کی. آپ اپنے بیجی شیڈیول میں بھی کان میں لگا کر سنتے رہیے، ہے نا. جو بھی آپ کا پچھلا رہ گیا وہ کیا ہوگا، کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت ہی زیادہ پیاری آیت ہے. حیات طیبہ میں اس آیت کو لے کر نا بہت زیادہ جو ہے نا صحابہ کرام اس پہ کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے الحمدللہ. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا. بہت پیاری آیت ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں ہے نا نہ دے دو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا. ہے نا. نالا نالو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، کسی چیز کا مل جانا، مطلب نیکی کا مل جانا، ہے نا. ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے کس پر، البر. آیت بر آپ لوگ کو یاد ہے؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت بر. کس کو یاد ہے؟ آیت بر یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 178 کچھ آیت ہے وہ. جی باجی. 177 ہے نا. بہت ہی جی پیاری باجی. آیت ہے نا. 77 ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اسلام کی دعوت دینی ہے تو آپ کیا کریں، اس آیت کو پڑھ لیجئے اور آپ لوگوں تک پہنچا دو کہ دین کیا کہتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے، نیکی کے بارے میں بتایا ہے کہ تم نیکی تقویٰ. کیسے کیسے کرو گے، ہے نا. ایک تو پہلی بات کی تم کیا کرو، ہے نا توحید کو مان لو. اس کے بعد اللہ نے کہا مال خرچ کرو. سیکنڈ نمبر پہ اللہ نے کہا مال خرچ کرو، اور کن کن پہ خرچ کرنا وہ بھی بتا دیا. دائرہ سرکل بتا دیا کہ کہاں سے سٹارٹ کرو مال خرچ کرنا، وہ بھی اس میں بتا دیا گیا کہ پہلے اپنے پیرنٹس کے لیے، پھر یتیموں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پھر یتیموں کے لیے، پھر ہے نا سب لوگوں کا نمبر بتا دیا، وہاں پر لائنز دیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم عہد کو توڑنا نہیں، عہد کرتے ہو تو اس کو پورا کرو. اتنی امپورٹینٹ چیز ہوتی ہے یہ، ہے نا. اور پھر اللہ نے اخلاق کے بارے میں کہا، ہے نا اپنے اخلاق کے بارے میں ہے نا وہ دی ہے. تو اللہ نے سارے نیکیوں کی چیزوں کو اس میں بتا دیا. تو وہ آیت بر ہے، ر وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکیوں کو کہا جاتا ہے. نیکی الگ ہوتی ہے نا، نیکی سب چیزیں ہوتی ہے، لیکن بر جو ہوتی ہے نا وہ وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر کی جانے والی نیکی کو، وائڈ اسپریڈ نیکی کو، ملٹی ڈائمینشنل نیکیوں کو کیا کہتے ہیں، بر کہتے ہیں نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وسیع پیمانے پر نیکی تم کر ہی نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو. خرچ نہ کرو کس سے؟ ان چیزوں میں سے جن کو تم محبوب رکھتے ہو. نیک بننے کا اپنے اپنے پہچان والوں کو سب کو انوائٹ کرو بیٹا. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور حیات طیبہ کی کچھ باتیں بھی ہم شیئر کریں گے، واقعات انشاءاللہ تعالی. تو جلدی جلدی آپ باجی جی ہم یہ بول رہے تھے کوئی اس کچھ سے پہلے جو سیشن ہوئے ہیں باجی آپ کی سورہ آل عمران کی، اس کی کمپلیٹ ریکارڈنگز اویلیبل نہیں ہوئی ہیں باجی. ہے نا بیٹا.
نہیں نا باجی کمپلیٹ ہے ہی نہیں، 34 آیت سے آج بھی ہمارا پچھلے ہفتے کا رہ گیا تھا تو ہم نوٹس بنانے بیٹھے تھے، اچھا ہمارے پاس ہاں، اصل میں 72 نا تک ہی وہ جو کمپلیٹ۔ ہے نا کیا بولتے سلمہ باجی نا، اور اصل میں وہ تھے ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے نہیں کر پائے شاید آل عمران کا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ صحیح بخاری کا پہلے کر دو اور معلم القرآن کا پہلے کر دو، کیونکہ نوٹس بنا رہے ہیں نا وہ لوگ، تو میں بولی وہ جلدی کر دو کیونکہ وہ نیا کورس ہے نا، ان کو پہلے کروا لی میں نے، شاید آل عمران کا اس لیے رہ گیا ہے، میں بولتی ہوں ان کو آج انشاءاللہ۔ تو آپ تو نوٹس نہیں بنا پائے ہوں گے نا، شیئر نہیں ہوا تھا؟ ہاں پر جی ہمارے 72 تک کمپلیٹ ہے، ہم آج بھیجتے ہیں انشاءاللہ گروپ میں، ہاں باقی انشاءاللہ آگے کے رہ انشاءاللہ، گئے ہمارے۔ ٹھیک ہے نا، وہ ان کو بولتی ہوں، شاید میں نے وہ ایڈمن والا وہ بھی چینج کر دی نا، وہ اس لیے بھی گڑبڑ ہوتی ہے، میں نے سب کو ایڈمن وہ کر دیا نا، اس کو چینج کیا تھا میں نے، اس لیے بھی ہو رہا ہوگا، پتا نہیں، اب دیکھنا پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے نا، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم وسیع پیمانے پر نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ بر کا مطلب کیا ہے؟ وسیع، بڑے پیمانے پر نیکی کرنا، مطلب ہر ٹائپ کی نیکی کرنا۔ جیسے میں ایک بس قرآن پڑھا رہی ہوں، بس ابھی اور کچھ کام نہیں کروں گی، میں لوگوں کی مدد نہیں کروں گی، ہے نا، میں سماج کے لیے، معاشرے کے لیے کچھ کام نہیں کروں گی دوسرا، ہے نا، اس ٹائپ کا، ہے نا۔ تو مجھے سبھی کام کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ہر ٹائپ کی نیکی کرنی ہے نا، لوگوں کی مدد بھی کرنا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ تعاون بھی کرنا ہے، ہر ٹائپ کی نیکی کرنا، وہ وسیع پیمانے پر نیکی کو کہتے ہیں بر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا انداز بھی بتا دیا، سلیقہ اور طریقہ بھی بتا دیا کہ تم کیسے نیک بن سکتے ہو، تم نیک کیسے بنو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم آغاز میں بتا دیا، پارا شروع ہو رہا، فورتھ پارا، ایک اصول بتا دیا کہ تم بر کے اسٹیٹس کو تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس شرط کے پیمانے کو پورا نہ کر لو۔ نیکی کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا آپ بتائیے، اصل میں ہم آج جو کلاس میں جڑے ہیں، آج جو کلاس میں بیٹھے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارے جڑنے کا؟ میرے اور آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیوں جڑے ہیں ہم؟ نیک بن جائیں، ہے نا، جنتی بن جائیں، جنتی بننے کی جو اعمال ہے اس کو ہم سیکھ لیں، اللہ کی کیا کیا احکامات ہے نا، نیکی نیکی چاہنے کے لیے تو بیٹھے ہیں نا کہ ہماری نیکی بڑھ جائیں گی، ہے نا، ہم یہاں سے عمل سیکھیں گے اور پھر عمل کریں گے، ہے نا، تو نیکی کے لیے بیٹھے ہیں ہم، یہی مقصد ہے نا، کہ کوئی اور بھی خواہش ہے آپ لوگ کی؟ یہی مقصد ہے نا سب کا؟ جی ہاں باجی، اور اس لیے بھی تاکہ ہم جی، آگے پھر اس چیز کو پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ ہے نا، یہی ہماری خواہش ہے کہ ہم یہاں سے نیکی کرنے کے طریقے سیکھ کے نیک نیک بن جائیں اور جنتی بن جائیں انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وسیع پیمانے پر نیکیاں کر نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے۔ تو نیکی کا تعلق کس سے جوڑ رہے ہیں اللہ؟ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ نیکی کا اپنے تعلق محبوب اللہ، ہے نا، محبوب چیزوں سے محبوب جوڑ رہے ہیں، چیزوں سے۔ ہے نا، محبوب چیزوں سے نیکی کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ ایمان اور اعمال ہی بتایا گیا ہے آیت بر میں، آیت بر جو پڑھیں گے نا آپ تو دیکھنا اس میں ایمان اور اعمال کی باتیں ہوئی ہے۔ رب کو راضی کرنے والے اعمال ہی نیک اعمال ہے، اور یہ کر کون سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو یا رب کا تقوی ہو، وہی یہ نیک عمل کر سکتا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آج ہم بیٹھے راضی کرنے ہی تو بیٹھے نا اللہ کو، تو اللہ کی ذات، صفات، اقتدار سے پہچان کرنے کے بعد ہی کیا ہوتا ہے، انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا۔ جب پہچان ہی نہیں ہوگی اللہ کیا کر سکتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم اللہ سے پیار کیسے کریں گے، تقوی کیسے کریں گے، ہے نا۔ پیار کرنے کے لیے تو سب سے پہلے پہچان ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ میرے نانا ہے، یہ میرے دادا ہے، یہ میری چاچی ہے، تب پہچان ہوتی تبھی محبت ہوتی ہے نا، بنا پہچان کے تو محبت نہیں بڑھ سکتی ہے نا۔ اور جب پہچان ہو جاتی ہے کسی کی صفات کی کہ اگر میں یہ کروں گی تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی، ہے نا، تو تقوی ہوتا ہے انسان، تو نیکی وہی کر سکتا ہے نا جو ڈرتا ہے کہ اللہ اگر میں نیکی نہیں کروں گا، نیکی کا پلڑا ہلکا کم ہو گیا، ہے نا، وزن کم ہو گیا، تو مجھے جہنم میں نہ جانا پڑے، اللہ نہ کرے، ہے نا۔ تو نیکی وہی کر سکتا ہے نا، اللہ سے ڈرنے والا، ہے نا، اللہ سے محبت ہوگی تبھی تو اس کی خوشنودی، اس کی رضامندی سے مطلب ہوگا نا۔ محبت ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کو جائے بھلا، وہ بھلے غصہ ہو، ہم سے ناراض ہو، ہم کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایسا ہو جائے گا نا۔
لیکن جس سے محبت ہوتی ہے تو ہم کو کتنی بے چینی ہوتی ہے. اگر کوئی گھر میں کوئی ہم سے ناراض ہو جائے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے ناراض ہو. ایسے ہی سب سے ضروری چیز ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. تو اللہ کی محبت دل ہے نا، دل میں ہونی چاہیے، تبھی ہم کیا ہوگا، اس کی رضامندی سے ہم کو مطلب ہوگا. اور پھر اب محبت کس کی حالت ہے؟ دل کی حالت ہے نا، دماغ کی حالت تو ہے نہیں. محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے نا. اور یاد رکھیے گا، دل میں یہ اللہ کی محبت تبھی آئے گی جب دل سے نکارا چیزوں کو، یعنی بے مطلب کی چیزوں کو، غلط چیزوں کی محبت کو ہم جب دل سے نکال کے پھینکیں گے، تبھی اللہ کی محبت اس جگہ پہ انٹر ہوگی، دل کے اندر انٹر ہوگی. تو دل سے حب مال کو، حب دنیا کو نکالیں گے، تبھی اللہ کی محبت دل میں گھر کرے گی. تبھی انسان کیا کرے گا، بڑی سے بڑی قربانیاں کر کے بڑے سے بڑے عمل کرنے والا، عبادت کرنے والا بن جائے گا. تو بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل سے دنیاوی چیزوں کی محبت دل سے نکالیں گے تو رب کی محبت آئے گی. اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو سب سے شدید محبت کس چیز کی ہوتی ہے؟ مال کی، ہے نا. وہ بندہ جیب سے مال نکال کر خرچ کر دیتا ہے. وہ جو شخص مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے تو اس کا صرف مال نہیں نکلتا ہے جیب سے. اگر میں جیب سے 1 روپے کسی کو نکال کے دے رہی ہوں تو کیول مال نہیں نکل رہا ہے، بلکہ مال کی محبت بھی باہر نکل رہی ہے. جو 99 روپے تھے، 100 بنانے کا چکر ہوتا ہے. انسان کو یہ چکر پیچھے لگا رہتا ہے. جس کے پاس 9 ہوتا ہے وہ 10 چاہتا ہے، 10 ہوتا ہے 11 چاہتا ہے نا. تو کیول مال خرچ کرتے سمے کیول جیب سے مال نہیں نکلتا ہے. جیب کو مال سے خالی نہیں کرتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں، دل کو بھی حب مال سے خالی کر رہی ہوں. دل میں جگہ بنا رہی ہوں میں کہ اللہ کی محبت کیا ہو، اس میں ہے نا انٹر کر سکے. تقوی، محبت اللہ کا، اس کے لیے جگہ بنا رہی ہوتی ہوں نا، کیونکہ وہ دل میں کیا کرتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے. یہ جو مال کی محبت ہوتی ہے نا، دل میں گھس جاتی ہے، جڑ پکڑ لیتی ہے. تو پھر یہ دل کیا ہوگا، اگر اس میں اللہ کی محبت اور تقوی اندر داخل ہو گیا تو پھر یہ جو دل ہوگا میرا انشاءاللہ کیا بن جائے گا، نیکوکار کا دل بن جائے گا. اور پھر بر کا عمل کرنا اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے بر کا عمل کرنا. مطلب وسیع پیمانے پر جو نیکی ہوتی نا، بڑی بڑی نیکیاں کرنا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے نسخہ جو اللہ یہاں بتا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنا چاہتے ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد کی، عبادت کی، یہ ساری ہی نیکیوں کو کرنا چاہتے ہو نا، تو پھر کیا کر لو تم، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ضروری ہے. اللہ نے کس خرچ کا مطالبہ کیا ہے یہاں پر؟ کیا یہ فرمایا کہ مالوں میں سے خرچ کرو؟ یہ فرمایا کہ آیت میں یہ ہے کہ اپنے مال میں سے تم نہیں خرچ کرو؟ باجی، یہ کہا اللہ نے؟ کیا کہا اللہ نے؟ تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ پسندیدہ کرو. وہ چیز کوئی جو بھی ہے ہو بچی نا. اس کو خرچ ہاں، کرنا. جو محبوب چیز ہے وہ خرچ کرو. اللہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ تم مال ہی خرچ کرو. انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، لیکن تمہاری محبوب چیزیں خرچ کرو. مال خرچ کرنے کو نہیں کہا، صرف مال نہیں کہا، لیکن جو تمہاری محبوب ہے وہ خرچ کرو. نیک بننے کے لیے مال نہیں مانگا اللہ نے، ہے نا. اللہ نے شرط لگا دی نیک بننے کے لیے، مال بھی، سونا بھی، چاندی بھی نہیں. ہر وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ خرچ کرو گے تو ہی تم نیک بنو گے. تو محبت تو بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے نا، انسان کو مال سے بھی ہوتی ہے. حب الشہوات میں سے ہم نے آیت پڑھا تھا، حب الشہوات میں سب سے ٹاپ پہ کیا چیز تھی جو انسان کی مال محبت اور ہوتی ہے؟ اولاد بچی، اولاد مال، سب سے بچی. پہلے بیوی، عورتیں، ہے نا، بیٹے، جائیداد، انعام، کھیتیاں، کھیتیاں، سونے چاندی کے ڈھیر. گھوڑے، یہی تو ہے دل پسند. کسان گھوڑے، لگے ہے نا، گھوڑے. نشان زدہ گھوڑے، یہ ہے نا دل پسند چیزیں. ان سب کو خرچ کرنا ہے. وہ ساری چیزیں جن کی محبتیں تمہارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، اونلی مال نہیں، جن جن چیزوں کی محبت گھڑی ہوئی ہے نا، جب تک ان چیزوں کو نکالو گے نہیں، اللہ کی محبت اندر جائے گی نہیں. نیکیاں تم کر نہیں پاؤ گے، نیک تم بن نہیں سکو گے جب تک ان کو نہیں نکالو گے.
آج تو ٹائم بھی ہے نا ہمارے پاس، آج وقت بھی خوب محبوب ہے لوگوں کو، اگر دعوت دو تو کہتے ہیں باجی وقت ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس، بہت محبوب ہو گیا وقت، ہے نا۔ کاروباریوں سے پوچھو کتنا محبوب ہے ان کے لیے وقت، تو مال جائیداد، کاروبار، گاڑیاں، کوٹھیاں سب محبوب ہے، لیکن وقت بھی آج محبوب ہے۔ کسی کو اپنا عہدہ، کسی کو حکومت، کسی کو اقتدار، کسی کو شہرت، پاپولیرٹی کا بھی بہت نشہ چڑھا ہوا آج کل، ہے نا، یہ بھی بڑا محبوب ہو گیا ہے۔ اولادیں بھی محبوب ہیں، لہٰذا اللہ نے مطالبہ کر دیا کہ جن چیزوں کی تمہارے اندر محبت شدید ہے، ان چیزوں کو جب تک راہ اللہ خرچ نہیں کرو گے، نیکی کے بلند پیمانے پر تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جب آیت نازل ہوتی تھی نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات فرماتے تھے صحابہ کرام کے بیچ، تو لوگ بڑے غور سے سنتے تھے، اور ایسے سنتے تھے کہ کانوں اور آنکھوں کی کھڑکیوں سے وہ دل تک پہنچتی تھی بات، بڑا غور فکر تدبر کرتے تھے، اور سب سے بڑی صفت یہ کہ وہ، ہے نا، مبرور ہو گئے، نیکیاں کرنا ان کے لیے پھر کیا ہو گیا، آسان ہو گیا، سننے سمجھنے غور کرنے کے بعد وہ عمل کرتے تھے، احکامات سننے کے بعد ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکالتے نہیں تھے، میرے آپ کی طرح سن کے روتے دھوتے نہیں تھے۔ آج ہم آیت پڑھتے ہیں ایسی تو ہم کو رونا آتا ہے تو ہم روتے دھوتے ہیں، وہ روتے دھوتے نہیں تھے، جھوم جھوم کے، ہے نا، تسبیح نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے، عمل۔ ہم آیات پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، سیرت پڑھ کے کیا کرتے ہیں، ہم وہی کے وہی کھڑے رہتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، وہی کے وہی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسپونڈ کرتے تھے، چل پڑتے تھے عمل کے لیے۔ جب یہ آیت آئی تھی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو یہ جب آیت نازل ہوئی نا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ عمر بن حضرت خطاب عمر رضی رضی اللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے، ہے نا، تو انہوں نے فوراً سوچا، فوراً محاسبہ کیا۔ آج ہم نے سنا ہے، ہم پہ بھی کیا لازم ہے کہ ہم جائیں اور محاسبہ کریں رات میں سوتے ہوئے، اللہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، ان ساری حب الشہوات میں سے کون سی چیز جو مجھے زیادہ مقبول ہے، زیادہ محبوب ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں لگا دوں۔ تو انہوں نے جب آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً سوچا، محاسبہ کیا اپنا، کہ آج میری کون سی چیز ہے، ٹاپ آف دی پسندیدہ چیز میری کون سی ہے آج کے دن۔ تو ان کو پتا چلا کہ ایک لونڈی تھی ان کی، بہت پسند تھی ان کو، بڑی فرما بردار تھی، بڑی خدمت گزار تھی، بہت محنت کرتی تھی، انہوں نے اس کو راہ اللہ آزاد کر دیا۔ ٹاپ آف دی جو پسندیدہ چیز تھی ان کو انہوں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، میں نیک بننے کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے جب سنی تو انہوں نے بھی رسپونڈ کیا، ترنت کہا کہ مجھے آج سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے۔ ان کو نظر آیا کہ میرا اپنا ایک گھوڑا ہے، عربی گھوڑا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا عربی گھوڑا تو ویسے بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو بھی دیکھتا ہے نا اس کو وہ پسند آ جاتا ہے، اور اس زمانے میں تو گھوڑے کی بہت زیادہ ویلیو بھی تھی نا، کیونکہ جہاد ہوتا تھا، ہے نا، تو گھوڑے کی بہت قیمت تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ارے مجھے تو یہ گھوڑا پسند ہے، اور اتنا پسند تھا، اتنا پیار تھا، اتنا محبوب تھا وہ گھوڑا کہ انہوں نے اس کا نام بھی رکھا تھا، پیار ہوتا ہے تو نام بھی رکھتے ہیں نا، انہوں نے اس کا نام سل رکھا تھا، سل۔ جب پتا چلا کہ جب تک اپنے ٹاپ لسٹ فیوریٹ کو خرچ نہیں کروں گا تو نیک نہیں بن سکتا، انہوں نے اپنے گھوڑے کو کیا کر دیا، راہ اللہ دے دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑا انہوں نے قبول تو کیا، لیکن بعد میں اسامہ بن زید کو ہی دے دیا۔ کون تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ؟ ان کے بیٹے تھے باجی، حضرت زید بن ہاں، حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت انہی زید کے بن بیٹے، حارثہ کے بیٹے۔ ہاں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور جب وہ اپنے گود میں نا جب حسن اور حسین کو بٹھاتے تھے نا، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو ساتھ میں اسامہ کو بھی اتنی ہی محبت دیتے باجی تھے، ام اسامہ بن زید۔ ایمن اور ان کے بیٹے تھے نا شاید، ام ایمن اور یہ حضرت زید بن حارثہ کے۔ ہوں ام ایمن کے ہے نا، ان کے بیٹے تھے یہ اسامہ بن زید۔ انہوں نے ان کو ہی واپس بھی کر دیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ جب بھی اس آیت کا جب بھی تصور ہوتا ہے، بات ہوتی ہے نا، کبھی بھی کسی بھی مجلس میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو یہ والی جب بھی آیت کے تذکرہ ہوتا ہے نا، تو سب سے بہترین اگزامپل جو ہے نا ابو طلحہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا لیا جاتا ہے۔ باجی انہوں نے کھجور کا ابو باغ طلحہ دے جی دیا باجی انہوں نے باغ ہاں دے دیے کھجور باغ کا دے باغ۔ دیے ماشاء باجی۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ، اللہ مجید تجید، سب لوگ کو یاد ہو گیا ہے قصہ ہے نا، واقعات یاد ہو گئے الحمد للہ۔ اچھا آپ لوگ کو یاد ہے ایک اور ایسا باغ والا قصہ ہوا تھا؟ کون تھا وہ؟ کون سی آیت تھی وہ؟ کون ہے زہدہ جو امی قرض زہدہ۔ حسنہ ہے نا؟ ہاں، قرض زہدہ حسنہ آپ کو کون دے سنائی گا؟ ماشاء اللہ، ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے، ہاں انہوں نے وہ والی آیت ہوئی تھی نا کہ کون ہے میں جو یقرض اللہ قرضا حسنا کر سورہ کے تھا نا۔ توبہ میں ہے کیا جی؟ ہاں، تو ابو دہدہ نے کیا کیا تھا؟ باغ دے دیا تھا، نہیں سورہ بقرہ میں بھی جی آیا تھا، ہم نے باجی، پڑھایا، ان ایسا کی لگ رہا ہے ہم کو۔ وائف جو ان کی بیوی ہاں، تھی انہوں قرض نے بھی ان کا حسنا، ساتھ دیا۔ ہاں جی قرض باجی۔ حسنا۔ تو انہوں نے کیا، جب سنا تھا تو انہوں نے بھی دیا تھا، اور انہوں نے جب سنا یہ آیت ابو طلحہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، تو ان کا ایک باغ تھا، بہت ہی عمدہ باغ تھا ان کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے، ہے نا، وہاں کا جو پانی تھا نا، ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا۔ تو جب انہوں نے محاسبہ کیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے جب محاسبہ کیا تو ان کو پتا چلا کہ ارے مجھے تو سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے، میرا باغ ہے، اس میں کھجوروں کے ہے نا بہت سارے درخت تھے، اور کنواں بھی تھا، ہے نا، تو میں نیک بننا چاہتا ہوں، تو یہ باغ کو کیا کر دیا انہوں نے؟ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ صحابہ سنتے تھے، سن کے رسپونڈ کرتے تھے، کوئی لونڈی آزاد کر رہا ہے، کوئی گھوڑا دے رہا ہے، کوئی باغ دے رہا ہے، ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ یہ حیات طیبہ میں ایک ہی دفعہ نہیں، یہ ایک آیت جب اتری ہے، جب ہم کو پتہ چلا تب دے دیا، بلکہ حیات طیبہ میں ہمیشہ یہ اپنی چیزوں کو کیا اللہ کی راہ میں دیتے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے قرآن کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرنے، رسپونڈ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، مما تو ہبون کی لسٹ میں بنا دیجیے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو مال، سونا، چاندی، جولری، ہے نا، جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہے، کوٹھیاں، جائیداد، گاڑیاں، ساری پرسنل چیزیں، کچھ کچھ چیزیں بھی ہم کو پسند ہوتی ہے نا اپنی، ہمارے اوقات مطلب ہمارے ٹائم، ہماری صلاحیتیں، ہے نا، انسان کے پاس اللہ نے ہر انسان کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، کوئی انسان بنا صلاحیت کے پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو ایسس کرنا پڑتا ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے، چیک کرنا پڑتا ہے انسان کو کہ میں کس راہ میں نکلوں تو مجھے کامیابی ملے گی۔ دین کے لیے بھی جب آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے تو اپنی صلاحیتوں کو ایسس کیجئے، ہے نا، اس کا معائنہ کیجئے، اس کا جانچ کیجئے کہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے جو میں اس کو دین کی راہ میں پیش کر سکتی ہوں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کی سہولت کے لیے میں بتاتی ہوں، جیسے کہ مان لو میں ایک ٹیچر تھی نا، لیکچرر تھی میں الحمدللہ، تو مجھے معلوم تھا کہ میں اچھے سے پڑھا سکتی ہوں الحمدللہ، تو میں نے بعد میں جب دین کا کام اختیار کیا تو میں نے دین کے لیے کیا کیا؟ اپنے بولنے کی صلاحیت کو یوز کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے اچھا ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لکھنے کے کام کو، دین کی چیزوں کو لکھ کر کیا ہے میگزینس میں، یا جیسے اب نوٹس بنانے کا کام ہے، نوٹس بنا کے شیئر کر سکتے ہیں، کتنے لوگ اس نوٹس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر کلاس نہیں کی تو نوٹ سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو لکھا ہوا رہتا ہے وہ بعد میں بھی کام آتا ہے نا، ثواب جاریہ ہوتا ہے، جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، ہے نا۔ تو کوئی ہوتا ہے جو دعوت دینے میں بہت فاسٹ ہوتا ہے، جسے آج اپنے کلاس کی اچھا، اب بیٹھے اپنی محفل تو ہماری جمتی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہے نا، قریبی اور لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، گروپ تو ہمیشہ ہوتے ہیں، ہر کسی کے 3 4 گروپ تو ہوتے ہیں، میکے کے، سسرال کے، دوستوں کے، کلاس میٹس کے، ہوتے ہی ہے نا۔ تو آپ کیا کریں گی؟ اگر آپ کو دعوت دینے کی عادت ہوتی تو آپ دعوت دے سکتی ہیں اچھے سے، اگر آپ دعوت دیتی ہے نا تو آپ بھی اتنے ہی
مطلب ثواب کی حقدار ہوتی ہیں، جتنا میں بول کر رہی ہوں، تو آپ دعوت دے کر رہی ہیں، آپ اگر لنک شیئر کر رہی ہیں، ہے نا، آپ دعوت دے رہی ہیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا، چاہے سامنے والے آئیں چاہے نہ آئے، آپ نے اپنا فرض ادا کیا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو دعوت دیا، تو یہ آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دے سکتی ہیں، بلا بھی سکتی ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو پرسنلی کال کرتے ہیں، ہے نا، کئی لوگ ہوتے ہیں جو شیئر کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، میں جس کو بلاتی ہوں نا وہ ضرور آتا ہے کلاس میں، تو وہ اس کو پرسنل دعوت دیتے ہیں کہ باجی آج میری کلاس، ہم لوگ کی کلاس ہونے والی ہے، اور وہ باجی بہت اچھا پڑھاتے ہیں، آپ کو آیت پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر وہ ایک بچی بھی آ جاتی ہے تو کیا ہے نا، کس کو ثواب پہنچے گا؟ جو دعوت دیا اس کو بھی ثواب پہنچے گا نا، الحمدللہ۔ اگر وہ صحیح راہ پہ چل گئی تو اس کی صحیح راہ میں چلنے کا زندگی بھر کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ کوشش کیجیے، اپنی صلاحیتوں کو چیک کیجیے، ہر کسی کے اندر الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے اور اس کو پیش کرنا ہے۔ وقت، آج کل تو وقت بہت قیمتی ہو گیا لوگوں کے لیے، ہے نا، 1 گھنٹہ بیٹھنا کتنا مشکل جاتا ہے ہم کو کلاسز میں، ہے نا، دن کی کلاس میں، اور وہی ہم اسکرول کرتے رہتے ہیں، تب ہم کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا، فیس بک میں چلے جائیے، 1 گھنٹے کب نکل جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر نیند، نیند بڑی محبوب ہے نا، اس کو بھی اللہ کی خاطر خرچ کرنا سیکھیے۔ ٹیسٹ دینا ہے، دین کی پڑھائی کرنا ہے، معلم القرآن اٹینڈ کر لیے بھائی، اب باجی نے تو اتنا سارا ہوم ورک دے دیے ہیں تو اس میں وقت لگائیے، ہے نا، اس میں کیا کیجئے، اللہ کی خاطر اپنے نیند کو قربان کیجئے۔ دن بھر ٹائم نہیں ملتا باجی، ٹھیک ہے، میں رات کو جاگ کے یہ کام کمپلیٹ کروں گی، کیوں؟ کیونکہ مجھے قرآن کو عربی میں سمجھنا ہے نا، یہ تو کیا ہوا، ہے نا، آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر اپنے نیند کی قربانی دے رہے ہیں، تہجد کی عبادت کر رہے ہیں، ہے نا، سفارش کس نے کرنی ہے اللہ کے سامنے؟ قرآن نے ہی کرنی ہے نا، اور کوئی چیز آئی کہ سفارش کرنے دن بھر جس کے لیے ہم تھک مارتے ہیں، وہ آئیں گی سفارش کرنے؟ باقی چیزیں کچھ نہیں آئیں گی، جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی کوئی چیز نہیں آئے گی سفارش کے لیے سوائے قرآن کے۔ قرآن اور روزے آپ کی شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے، سفارش کریں گے۔ اور محبوب چیز اولاد ہے نا، جو بہترین ہو اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ ہمارے عرف عام میں آپ دیکھیں گے نا تو لوگ، جو بچہ میٹرک نہیں کر پا رہا ہے نا، جو بچہ بزنس بھی نہیں کر پا رہا ہے، ارے بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس سے اچھا اس کو مدرسے میں ڈال دو، مدرسے میں ڈال دو۔ یہ نہیں کرنا ہے، ایسے بچے کو جو کچھ نہیں کر پا رہا اس کو مدرسے میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، لگائیے، دین کا کام ہی سیکھ جائے گا، لیکن اللہ کو کیا چاہیے؟ محبوب چیزیں چاہیے۔ چھانٹو مت اللہ کی راہ میں جب دیتے ہو، ہے نا، جو سب سے زیادہ صلاحیت والا بچہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں پیش کرو گے تو وہ تمہارے لیے اتنا زیادہ صدقہ جاریہ کا، ہے نا، وجہ بھی بنے گا۔ صحابہ، ہے نا، کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ اپنی اولادیں انہوں نے، صحابہ صحابیات نے پیش کی ہے اپنی اولادوں کو، انہوں نے اللہ کی راہ میں۔ غزوہ تبوک سب کو یاد ہے؟ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا کس سے مقابلہ ہوا تھا؟ غزوہ تبوک رومن باجی جس رومن میں، امپائر سے۔ رومن امپائر سے ہے نا، رومن امپائر سے، ہے نا، رومیوں سے، ماشاء اللہ۔ تو رومیوں سے جب مقابلہ ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جہاد فنڈ مانگا تھا، اور جہاد کو فرض عین بھی قرار کر دیا تھا، مطلب جہاد میں جانا سب کے لیے فرضیت میں آ گیا تھا اس ٹائم پہ، ہے نا، آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا۔ تو آپ کو ایک سے ایک قصے ملیں گے انفاق فی سبیل اللہ کی، بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو میں ہمیشہ آپ لوگ کو بتاتی بھی رہتی ہوں، ہے نا، کھجور کا معاملہ کہ اس نے 1 مٹھی بھر کھجور لے کے لا کے دیا تھا، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تمام مال کے اوپر اس کو کیا کیا تھا؟ پھیلا دیا تھا۔ بہت سارے انفاق کے اپنے کو واقعات ملتے ہیں، لیکن اولاد، میں اولاد کی بات کر رہی ہوں اس لیے اولاد والے اگزامپل کو میں آپ کو بتاتی ہوں واقعہ۔ اولاد سب سے قیمتی ہے نا، انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے نا۔ ایک صحابیہ تھی، اب غزوہ فنڈ میں اب باقی کچھ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہے نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کی تو غزوہ فنڈ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے اپنا چھوٹا سا بچہ گود میں لے کر، دودھ پیتا ہوا بچہ گود میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔
اور اپنے دل پسند بیٹے، آپ کو پتا ہے نا جو گود کا بچہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، چاہے آپ کی 5-6 اولاد کیوں نہ ہو، لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو گود میں ہوتا ہے اور جو دودھ پیتا ہے کیونکہ وہ چپک کے رہتا ہے نا اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا. تو اس نے کیا کیا، اپنے دل پسند بیٹے کو پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اے اللہ کے رسول میرے بیٹے کو ساتھ لے جائیے، جنگ تبوک میں لے جائیے بول رہی ہیں وہ، میرے بیٹے کو ساتھ لے جائیے. تو کہیں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہیں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہماری بہن اس بچے کا ہم کریں گے کیا وہاں لے جا کر، ہے نا، کیا کریں گے ہم اس بچے کو لے جا کر. تو وہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کچھ تو دے نہیں سکتی نا، لیکن اتنی کمزور بازویں ہیں اس بچے کی، تیر چلانے کے تلوار چلانے کے قابل تو نہیں ہے میرا بچہ، لیکن اللہ کے رسول سواری بھی نہیں کر سکتا، یہ سواری بھی نہیں کر سکتا، چھوٹا بچہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف سے اگر تیر آئے گا، اگر کوئی نیزہ آئے گا تو میرے بیٹے کو اپنے جسم مبارک کے سامنے آپ ڈھال بنا لیجئے گا. کیا کہہ رہی ہے کہ دشمن کی طرف سے تیر یا نیزہ آئے گا تو میرے بیٹے کو اپنے جسم مبارک کے سامنے ڈھال بنا لینا تاکہ وہ تیر اور نیزہ آپ کو نہ لگے، میرے بچے کو لگ جائے، تو ڈھال بن جائے گا. یہ تھا وہ جذبہ نیک بننے کا، رب کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کا. حدیث میں آتا ہے نا کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں اس کو تمام چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، تمام انسانوں سے، تمام چیزوں سے میں محبوب نہ ہو جاؤں. تو اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہوگی، تبھی نیکی کی توفیق ہوگی. اور جب نیکی کی توفیق ہوتی ہے نا تب نیکی کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے. دلوں کی کشادگی کی دعا کیا کیجیے کہ اللہ ہمارے دلوں کی کشادگی عطا فرما دے، دل پسند محبوب چیزیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہم خرچ کریں نا اللہ محبوب چیزوں کو، اس کو پھر تو قبول بھی فرما لینا. آپ کو پتا ہے نا کہ وہ جو معاملہ ہوگا 3 لوگوں کا، میں نے حدیث کی کلاس میں بتائی تھی، تو ہر نیکی قبول نہیں ہوتی ہے نا، نیکی کی قبولیت کی دعا کرنی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ آگے فرما رہے ہیں جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا. جو خرچ کرو گے اللہ کو پتا ہے، اور اللہ پھر انشاءاللہ قبول بھی کرے گا. پھر آگے فرمایا کھانے کی یہ ساری چیزیں، ہے نا. اب آگے فرما رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو چل رہا تھا ٹاپک، وہ کیا ٹاپک تھا؟ ٹاپک کیا چل رہا تھا اپنا؟ کرام میں خرچ کرنا، نیک پسندیدہ محبوب چیز. اپنی چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان جو کرنا. آیت چل رہی تھی، نہیں بیٹا آج کی نہیں، جو اپنے ٹاپک چل رہا تھا اتنے 2-3 کلاس سے، ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ بنی اسرائیل کس کے کے بارے بارے میں میں؟ بنی ہاں ہم اسرائیل، یہود اہل کتاب کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، اسرائیل اور یہود عیسائی دونوں نصارہ. کے بارے میں یہود و نا، نصارہ. یہود نصارہ دونوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اللہ ان کے رویے بتا رہے تھے نا ہم کو، تو وہ چالو ہے نا، وہ چالو ہے. تو اللہ آگے آیت میں یاد دلا رہے ہیں کھانے کی یہ ساری چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. جو ہم کو حلال ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ کچھ چیزیں ایسی تھی جنہیں تورات کے اترنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور پیش کرو، اس کی کوئی عبارت کو پیش کرو ہمارے سامنے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا کھانے کی چیز جو شریعت میں حلال ہے ہمارے، ہے نا، تو جو بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ حلال تھا. تو کیا معاملہ ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ؟ دیکھیے اصل میں پیچھے ہی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجران کا وفد آیا تھا، گروپ آیا تھا، گروہ آیا تھا نجران کا، اور انہوں نے کیا کیا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انکار کیا،
اور جب مباہلے کے لیے بلایا گیا تو بھی وہ نہیں آئے، اور بغیر ہے نا بات کیے، بنا ہے نا بنا اسلام کو قبول کیے وہ لوگ واپس لوٹ گئے تھے۔ تب اللہ نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب تم کامن پوائنٹس پر آ جاؤ۔ کیسے دعوت دینا یہ اللہ نے سکھایا تھا۔ اہل کتاب کو دعوت دینا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا کہ تم کامن پوائنٹس پر آ جاؤ۔ تو ہمارے اور اہل کتاب کے بیچ یعنی اللہ پر، کتاب پر ہے نا کامن ہے جو آؤ اس پر دعوت دیا تھا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری وہ چیزیں جو یہود کے یہاں حرام تھی ان کو انہوں نے اپنی شریعت میں حلال کر لیا ہے۔ یہ ان کا کیا تھا، ان کے اوپر کیا تھا، الزام تراشی کر رہے تھے وہ لوگ ہے نا، غلط ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے تو ان چیزوں کو جو یہودیوں پہ حرام تھی آپ نے کیا کر لیا، ان کو حلال کر لیا اپنی شریعت میں، مطلب آپ نے غلط کیا، نعوذ باللہ ان کے کہنے کا مطلب تھا ہے نا۔ ان کا یہ ان کے لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جواب دیا ہے۔ تو جو پچھلی آیتیں چل رہی تھی نا، جواب میں ان کے اعتراضات کے جواب دے رہے تھے نا اللہ ہر چیز کا، میں نے آپ کو ایک ایک کر کے اگزامپل کے طور پہ بتاتے ہوئے چل رہی تھی، ایک ایک چیز اللہ نے جواب دیتے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ مطلب اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تم نے سمجھا کہ وہ ہو گئے ہے نا، ہاں انہوں نے مطلب قربانی دی، سیکریفائس دی، ایسا کچھ نہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے نا، ایسا کر کے سب چیزوں کے جواب دیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیے تو پھر یہاں پہ کیا ہے، اللہ نے ان چیزوں کا جواب دے رہے، اس بات کا جواب دے رہے ہیں جب انہوں نے کیا کیا الزام تراشی کیا کہ جو یہود کے یہاں جو حرام تھا آپ نے اپنی شریعت میں حلال کر لیا ہے۔ یہاں اس کا جواب ہے کہ شریعت کی چیزیں جو ہیں جن کو یہود نے حرام کر لیا ہے اس کی وجہ تھی۔ تو بنی اسرائیل میں جو چیزیں ایکسٹرا حرام ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی تورات کے نزول کے پہلے ہی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے جب کچھ چیزوں کو مختلف وجوہات کی وجہ سے کچھ چیزوں کو کھانے سے پرہیز کیا کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوئی کیا تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پر تو موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے موسیٰ علیہ السلام، مطلب بہت بعد میں آئے نا وہ۔ یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی ہو گئے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا یعقوب علیہ السلام، تو وہ تو بہت پہلے ہو چکے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو کیا تھی، کچھ بیماریاں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو کیا ہے، خرگوش کا گوشت، اونٹ کا گوشت یا کچھ ان کو مطلب چربی کھانے میں کوئی چیزوں سے ایسا پرہیز اپنے آپ سے دل نہیں چاہتا نا کچھ چیزوں کو کھانے کا، ہوتا ہے کچھ چیزیں پسند نہیں ہوتی انسان کو اور نہیں کھائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں دی اللہ نے، ایک چیز نہیں کھاتے دوسری چیز کھا لو، منع تو نہیں کیا نا اللہ نے کہ نہیں یہ چیز کھانا ہی پڑے گا، ایسا تو نہیں کہا اللہ نے۔ تو کچھ چیزیں تھی جیسے اونٹ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت، تو انہوں نے اپنی بیماری یا اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اس سے پرہیز کیا تھا، چاہے ان کو بیماری ہوگی یا جو بھی ہوگا ہے نا، پرہیز کیا۔ اور کچھ چیز سے جس کو نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے جب منع کیا تو نہیں کھاتے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اب یہ نبی کی سنت ہے، تو اس قوم نے کیا سمجھا، بنی اسرائیل نے سمجھا کہ یعقوب علیہ السلام کو نے نہیں کھایا تو انہوں نے اپنے نبی کی سنت سمجھ کے اپنے لیے بھی ان چیزوں کو حرام کر لیا۔ تو یہ اللہ نے نہیں حرام کیا تھا، خود ساختہ ان کا خود کا ہے نا، ساختہ خود ہی کیا تھا انہوں نے حرام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شریعت اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق کی وجہ بتا دیے کہ یہ کوئی تمہارے نبی کی تعلیمات نہیں ہے، تم نے خود ہی حرام کیا ہے نا، یہ چیزیں جو ہے نا وہ حرام تم لوگوں نے کیا ہے۔ تم جو بول رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حرام چیزوں کو حلال کر لیا ہے، تو نہیں، پہلے بھی یہ حلال تھی اور ابھی بھی حلال ہے۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ ہم غلط کہہ رہے تو تم کیا کرو، تورات ہے نا، تورات لے کے آؤ ہے نا، کتاب لے کر آؤ، سچے ہو تو پیش کرو، کوئی عبرت لکھا ہوا ہوگا وہاں پر، عبارت لکھی ہوتی ہے، آیت لکھی ہوتی ہے، وہ پیش کرو۔ اگر اعتراض ہے تم کو، سچے ہو تم تو پھر پیش کر دو یہ ہے نا۔ تو اس کے بعد جب بات کلیئرلی بتا دی گئی
اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ سے جوڑتے رہے، اللہ فرما رہے وہی اصل میں ظالم ہے۔ اب اتنا کلیئر کٹ آیت دے دیا گیا کہ یہ جو ہے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جو چیزیں انہوں نے حرام کیا تھا انہوں نے خود حرام کر لیا تھا۔ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا 93 میں کہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا، ہے نا، سب کے لیے نہیں حرام کیا گیا تھا۔ اگر تم سچے ہو تو تورات پیش کرو۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ سے جوڑتے رہے کہ اللہ نے حرام کیا، اللہ نے حرام کیا ہے، وہی اصل میں کیا ہے، ظالم ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ تم کو یکسو ہو کر، حنیف ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہے نا۔ تو کوئی کچھ بول رہا ہے؟ آواز کو کیا ہوگا اب اس کے؟ جی السلام علیکم، مجھے لگا کوئی کچھ بول رہا ہے۔ دیکھیے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، شرک کی نفی کا تذکرہ آئے تو ایک چیز کا تذکرہ ضرور ہی آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آتا ہے کس چیز کا؟ ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام۔ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، ہے نا، حنیف تھے۔ حنیف ہونے کا تذکرہ آتا ہے، اور ساتھ میں جڑا رہتا ہے خانہ کعبہ کا تذکرہ۔ بہت مقدس چیز خانہ کعبہ کا تذکرہ کیسے نہیں آئے گا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ، کلیئر کٹ، سب سے پہلی عبادت گاہ، عبادت کرنے کی پہلی جگہ، سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے بنائی گئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ سب سے پہلی عبادت کرنے کی جگہ کون سی ہے پھر؟ مکہ میں جو ہے نا، وہی ہے عبادت گاہ۔ اس کو بھلائی اور برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا گیا تھا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ آگے فرمایا اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہے، فیہی آیاتم بیناتم، مطلب اس میں بین نشانیاں ہیں، کس میں؟ کعبہ شریف میں، ہے نا، حرم کی حدود میں کیا رکھا گیا ہے؟ کھلی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ کیا چیز کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کی جگہ بھی ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا۔ الحمدللہ، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو وہ اس کا حج کرے۔ یہاں پہ فرضیت پتہ چلتی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس کو حج کرنا فرض ہے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، جو انکار کرتا ہے اس حکم کو ماننے سے، تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تو پھر تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مال خرچ کر کے حج پہ جانے کی، ہے نا، تمہارے لیے تم کرو گے، تم پر فرض کیا گیا، تم اس کی نیکی کے، ہے نا، نیکی کو کرنا چاہتے ہو تو تم کرو۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے کرنے نہیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ بہت پیاری آیت ہے، انسانوں کے لیے سب سے پہلی عبادت گاہ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ دنیا کی سب سے، ہے نا، روئے زمین پر پہلی عمارت جو تعمیر کی گئی وہ خانہ کعبہ ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کس نے بنایا تھا سب سے پہلے خانہ کعبہ کو؟ جبرائیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ جبرائیل علیہ نہیں، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، ہے نا، ہاں اللہ کے حکم جبرائیل سے علیہ تعمیر کیا ہے نا، ہاں، مکہ میں۔ اگر آپ گلوب کو دیکھیں گے نا، گول جو گلوب ہوتا ہے نا، گلوب جانتے ہیں نا، پورا گلوب ہے، دنیا کا پورا روئے زمین کا گلوب جو ہوتا ہے نا، اس کو دیکھیں گے نا، اگر آپ جیو پولیٹیکل سینٹر آپ دیکھیں گے نا، دنیا کا سینٹر بنتا ہے مکہ۔ تو اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں نے بنایا خانہ کعبہ کو، سب سے پہلے بنایا، بالکل
کہاں بنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بیت المعمور کا میرر امیج ہے، بالکل سیم ٹو سیم بیت المعمور کا عرش پورا پر میرر امیج ہے، مطلب میرر میں دیکھیں گے نا تو جیسا دکھتا ہے نا ویسا ہے، کوئی چیز کو آپ میں کھڑی ہوں گی تو میں پوری کی پوری ویسی ہی دکھوں گی نا میرر پہ، ویسے بیت المعمور کا پورا میرر افیکٹ ہے وہ۔ بیت المعمور کہاں پر ہے؟ عرش پر آسمان پر ہے باجی۔ نا اوپر ہے نا، اللہ کے یہاں ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے نا، تو آسمانوں میں ہے نا الحمدللہ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے نا تو انہوں نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ باجی بالکل ایک اس کے سیکنڈ، نیچے یہ فرحت قاضی کون ہے بجی؟ فہد قاضی، پلیز یہ اسکرین پہ آپ ٹچ مت کریے۔ بچے پکڑ لیے ہوں گے کوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو مکہ کی بستی میں فرشتوں کے ہاتھوں سب سے پہلے کعبہ کی بنیادیں ڈالی گئی تھی۔ بنیادیں سمجھتے ہیں نا، فاؤنڈیشن، بنیادیں ڈالی گئی تھی فرشتوں کے ہاتھوں۔ تو یہ بنیاد وہی ہے، آج تک جاری ہے، بنیاد وہی ہے۔ دیواریں بار بار کیا ہوتی تھی؟ گر جاتی تھی، ڈھہ جاتی تھی، بارش سے، موسم کے اثرات سے، دشمنی میں کچھ لوگوں نے اٹیک کیا تھا تو دیواریں ڈھہ گئی تھی، لیکن بنیاد اس کو بنایا گیا، لیکن دیواروں کو بنایا گیا پھر سے، لیکن بنیاد آج بھی وہی کی وہی ہے جو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ڈالی تھی۔ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی آج تک کی کتنے بار تعمیر ہو چکی ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ 11 بار بچ 11 اور کوئی؟ 11 4 یا بار 13 4 بار اور اب جو ثبوت ہے، مطلب دلیل کے ساتھ جو بتایا جاتا ہے نا وہ صرف 10 بار کا آتا ہے۔ دلیل کے ساتھ جو بتاتے ہیں نا علماء کرام، وہ دلیل کے ساتھ جو بتاتے ہیں وہ 10 دفعہ کا آتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ کو کام آئے گا، ہے نا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ہے نا اس کی تعمیر کروائی، بنیاد بنوایا، ہے نا، سب سے پہلے ان کے ہاتھ سے بنایا گیا، فرشتوں کے ہاتھ سے۔ جی پھر اس کے بعد جی آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ٹھیک۔ اس کے بعد سیلاب نوح میں جب پھر سے خراب ہو گیا، سیلاب آیا تھا نوح کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پھر وہ خراب ہو گیا، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کے ہاتھوں بھی ایک بار تعمیر ہوا تھا، ہے نا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا، جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، جب وہ دعا کرتے جاتے تھے باپ بیٹے، ہے نا۔ اس کے بعد پھر جب موسم کے اثرات سے وہ خراب ہوا تھا تو قوم عمالقہ نے اس کو بنایا تھا، عمالقہ قوم نے اس کو بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد قوم جرہم، جانتے ہیں جرہم قبیلہ تھا، تو ہم ہے نا، قتلہ جرہم قبیلہ جو تھا اس نے بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب تھے، جو ہیرو مافک دکھتے تھے، قصی بن کلاب ہیرو ٹائپ کے دکھتے تھے، جن کی ماں نے دوسرے سے شادی کی تھی تو وہ دوسرے دیش چلے گئے تھے، لیکن بعد میں ان کو، ہے نا، بعد میں ان کو وہاں کے لوگوں نے کیا تانے دیے تو پھر وہ واپس آئے تھے مکہ، اور سارے لوگوں کو، اپنے سارے قریش کو لے کر جو ادھر ادھر، ہے نا، ادھر ادھر بکھر گئے تھے، سب کو انہوں نے ایک کر کے پھر سے مکہ میں لا کے بسایا تھا قصی بن کلاب نے، آپ کی جد امجد میں آتے ہیں۔ پھر قریش مکہ نے پھر تعمیر کیا تھا بعد میں، جو ہم جانتے ہیں نبوت سے پہلے ہی ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب عمارت بہت خراب ہو گئی اس کو توڑ کر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، اور آپ کو پتا ہے حجر اسود کو رکھتے سمے سرداروں میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو سب سے پہلے صبح فجر میں آئے گا، ہے نا، صبح کے ٹائم میں سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا اس کو ہم گواہ بنا لیں گے، ہے نا۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا اس سے، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا کہ ایک چادر لے لو، سب لوگ اس کی پکڑ لو چھور کو، اور پھر اس کو اوپر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حجر اسود کو رکھ دیا گیا، ہے نا۔ تو اس کے بعد اس سمے جب انہوں نے تعمیر کیا تھا نا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کے پاس جو ہے سود کا مال بھی تھا، زنا کا مال بھی تھا، بہت ساری چیزیں، غلط پیسے تھے ان کے پاس، لیکن انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی دیوار بنائیں گے نا تو اس کو حلال پیسے سے بنائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں کتنی زیادہ قلت تھی ان کے پاس پیسوں کی، ہے نا، کوئی تجارت کا مال نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس۔ انہوں نے کیا کیا تھا، حتیم کو انہوں نے کیا کر دیا، باہر چھوڑ دیا،
نہ مال کی کمی کی وجہ سے، اور آج بھی وہ اسی حالت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کی پوزیشن دروازے کو چینج نہیں کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہو گیا تو چاہتے تو کر سکتے تھے نا، امکان تھا سہولت کے لیے، لیکن آپ نے چینج نہیں کیا تھا۔ یعنی بہتر چیز کو بھی ترک کر سکتے ہیں جھگڑا فتنہ فساد سے بچنے کے لیے۔ اب تو وہ حکمران بن چکے تھے نا مکہ کے، فتح مکہ ہو گیا تھا، چاہتے تو وہ چینج کر سکتے تھے دروازے کو، لیکن انہوں نے چینج نہیں کیا، ہے نا، کیوں؟ فتنہ اللہ کو نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جھگڑے ہوئے نا، جب جھگڑے ہونے لگے مسلمانوں کے بیچ، فتنہ آ گیا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب بیعت لینے کے لیے انکار کر دیا تو پھر کیا کیا، ہے نا، اس نے کیا کیا تھا؟ جب انکار کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ کعبے میں سنگ باری کی گئی تھی، پتھر برسائے گئے تھے دشمنوں کی طرف سے، تو بہت نقصان پہنچا تھا خانہ کعبہ کو۔ تب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے دور میں تعمیر کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ حالات اچھے ہو گئے تھے اس سمے مسلمانوں کے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب تعمیر کیا تھا نا، تو انہوں نے کیا کیا؟ حتیم جو باہر رہ گیا تھا نا قریش کے زمانے میں، انہوں نے حتیم کو بھی کیا کر دیا؟ اندر شامل کر لیا، اور حرم کے 2 دروازے کو بھی انہیں ریسٹور کر دیا۔ ایک دروازے سے جاتے تھے وہ لوگ، دوسرے دروازے سے اندر جا کے پھر دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے وہ لوگ۔ اس کے بعد عبداللہ بن ملک، ہے نا، عبد الملک بن مروان کی خلافت آئی، تو عبد الملک بن مروان کی خلافت میں حجاج بن یوسف اس کا گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف نے بھی کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر پر جب اٹیک کیا تو انہوں نے مسجد حرام پر، کعبہ پر انہوں نے سنگ باری کی تھی اس نے، تو پھر نقصان پہنچا تھا۔ تو حجاج بن یوسف کی جب حکومت آ گئی، جب وہ حکمران بنا مکہ مدینہ کا، تب اس نے 10ویں دفعہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اس نے اسی شکل میں تعمیر کیا کہ حتیم کا باہر کا حصہ اور دروازہ ایک کر دیا گیا، مطلب حتیم جیسے پہلے تھا ویسا ہی انہوں نے اس کو اسی شکل میں بنا دیا جب حیات طیبہ میں جیسے شکل تھی اس کی، مطلب حتیم کو باہر کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حتیم کو اندر کر دیا تھا، لیکن اس نے ویسا کا ویسا کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، دور میں ویسا ہی تھا، ویسا کر دیا جو آج تک کے وہی ہے۔ بار بار جو ہے وہاں پر توشی کی جاتی ہے نا، مرمت کی جاتی ہے، بڑھایا جاتا ہے، لیکن کعبہ کو کیا ہے؟ چھیڑا نہیں جاتا ہے، جیسی ہے وہ ویسی ہی ہے، الحمدللہ۔ تو ایسے 10 بار کا ہم کو ہے نا ملتا ہے۔ لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو حرم ہے، کعبہ جو ہے، پہلی عمارت بنائی گئی تھی، سب سے پہلی عمارت ہے جو انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی، اس میں بین نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کی عمارت اور بیت اللہ میں کون سی واضح نشانیاں ہیں جن کو آیاتم بیناتم کہا گیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے بھائی۔ جی، اور صفا مروہ اور کی، کیا ہے وہاں پر؟ صفا مروہ بجی، ماشاء زمزم اللہ، کا کنواں، زمزم کا ماشاء کنواں، اللہ، حجر ماشاء اللہ، اسود۔ ماشاء اللہ۔ شاعر اللہ میں آئیں گے نا وجی سے؟ ہاں، شاعر اللہ بھی ہے۔ ہاں، الحمدللہ اللہ نے یہاں جو بینات کہا ہے نا، سب سے بڑی نشانی کوئی زمین کا خطہ، کوئی زمین کا ٹکڑا اتنا پرامن نہیں ہے جتنا کہ یہ مکہ کی بستی مکہ کا پرامن ہے۔ ہے۔ آدھی رات کو، اندھیری رات میں، ایک عورت، اکیلی جوان عورت اپنے ہوٹل سے نکلتی ہے، حرم میں جا کے طواف کرتی ہے، واپس اپنے ہوٹل میں پہنچ جاتی ہے باحفاظت۔ یہ معاملہ اونلی حرم میں ہے، یہ نشانی ہے، دعا کا اثر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، امن کی جگہ بنا دے اللہ، تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے سمے جو دعا کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جو ان میں سے ہے اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں گے نا، ان کو رزق دے، رزق کی دعا کی تھی۔ آج آپ دیکھیے، یہ بھی روشن نشانی ہے، ساری دنیا سے رزق کے دھانے کھول کے آتی ہیں، مہمان نوازی یہ لوگ
ایسے کرتے ہیں کہ حاجیوں کو جس بھی فروٹ کی حاجت ہوتی ہے، کوئی فروٹ ایسا نہیں ہے جو وہاں نہیں ملتا ہوگا. ہر چیز، دنیا کی ہر چیز وہاں پر ملتی ہے. تو ایسی برکتیں، ایسی بڑھوتری، دنیا کے کسی زمین میں برکت بڑھوتری ایسی نہیں ہے جتنی یہاں ہے. یہ واحد خطہ ہے جس کا طواف ہر وقت چلتا رہتا ہے 2400 گھنٹے. یہ معجزہ ہی تو ہے. یہاں سے ملنے والی ہدایت ایک معجزہ ہی تو ہے. جانے والے کیسی کیسی حالت میں جاتے ہیں اور کیسے کیسے پلٹتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں وہاں سے آنے کے بعد. اور حج کے قبول ہونے کی ایک نشانی ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد اگر تمہاری زندگی چینج ہو گئی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب جو اپنی مشقت کر کے، پیسے خرچ کر کے جو جاتے ہیں، اللہ سب کے حج کو قبول فرما لے، ان کی زندگیوں میں چینجز لا دے. اللہ تو قبول کر لے حج کو، تبھی چینجز آتے ہیں جب قبول ہوتا ہے. تو ایک معجزہ ہے، وہاں سے لوگ ہدایت لے کے لوٹتے ہیں، ہدایت ملتی ہے. دنیا کی کوئی عمارت، کوئی ایسی عمارت نہیں ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہوگی. ان نور ہدایت کا ایک معجزہ ہی تو ہے. پھر مقام ابراہیم کا پتھر خود معجزہ ہے حرم کا. کیسے یہ پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا؟ کوئی کرین تو تھا نہیں کہ اوپر چڑھ چڑھ کے دیوار بناتے تھے آپ، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام، پتھر اپنے آپ اوپر نیچے ہوتا تھا، چاروں طرف گھومتا تھا. یہ تعمیر کا معاون بنا. کیسے ان کے نقشے، پاؤں کے نقشے اس پہ کیا ہو گئے، نقش بن گیا، ان کے پاؤں کے چھپا بن گیا، نشان بن گیا اس پتھر پہ. یہ بھی تو ایک معجزہ ہے. پھر زمزم کا کنواں معجزہ نہیں ہے؟ زمزم کا کنواں ایک معجزہ ہے. آب زمزم خود معجزہ ہے، کنواں بھی اس کا معجزہ ہے نا. یہ نکالنے، یہ مطلب آپ سمجھیے اس کا جو نکلنے کا طریقہ، جو نکالا تھا، یہ جو جاری ہوا تھا یہ چشمہ، تو یہ بھی تو ایک معجزہ ہی تھا نا. کہ وہ بیوی ہاجرہ کا چکر کاٹنا، بچے کا ایڑی رگڑنا، ہے نا، جبریل علیہ السلام کا آنا، ہے نا. چٹیل پتھر والی چیز، پتھر جیسی زمین پھٹ گئی تھی، چشمہ جاری ہو گیا تھا. یہ نکلنا معجزہ تھا. اور بی بی ہاجرہ کا کہنا جم جم رک جا، وہیں پر جم گیا، ہے نا، نہیں تو بہتا، جم گیا وہ. اور نکلنے کے بعد اتنے سال ہو گئے، آج تک اس کا جاری رہنا، بہتے چلے جانا، اتنا زیادہ پانی بہنا کہ دنیا کے ہر انسان آتا ہے، پیتا ہے، یوز کرتا ہے اور لے کے جاتا ہے. بذات خود بڑا معجزہ ہے. ارد گرد تو دیکھیں آپ، اس کے سنگلاخ چٹانیں ہیں. آپ دیکھیں گے نا حرم کے باہر بھی چٹانیں دکھائی دیتی ہیں. چٹان تو اندر بھی ہے، صفا مروہ بھی تو چٹان ہی ہے نا، اس کو تو کاٹ کاٹ کے سمتل کر دیا گیا ہے. سنگلاخ چٹانیں، مکہ کی بستی اور سبرب میں آپ دیکھیں گے نا، پورا پورا خطہ جو ہے نا کیا ہے، بالکل سوکھا ہے. واٹر لیول تو اتنا گہرا ہے کہ ارد گرد کنویں کا نام تک نہیں ملے گا آپ کو. وہاں کنویں خشک ہو چکے ہیں، کوئی اتنا پرانا کنواں تو موجود ہی نہیں ہے. یہ خشک سنگلاخ صحرا کے اندر ایسے چشمے کا ہونا، اور اتنے سالوں سے جاری ہے، اتنا پانی دیتا ہے، چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے. یہ بذات خود معجزہ ہے. یہ ہے بینات معجزہ. کہاں سے آ رہا ہے بھئی یہ پانی؟ آس پاس تو کوئی پانی کے اثرات نہیں ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ پوری زمین میں کوئی اثرات ہی نہیں، لیکن اس کنویں میں کہاں سے پانی آتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ریسرچ ہوئی ہے اس پہ بہت بڑی. ایک سعودی انجینئرز کی پوری کمپنی ہے، اس نے کیا کیا، اپنے انجینئرز کو، اپنے کام کرنے والوں کو ریسرچ کے لیے بھیجا. انہوں نے تحقیق کیا کہ اس میں پانی آتا کہاں سے ہے. اتنا پانی کنویں میں، کسی کنویں میں اتنا پانی آئے گا کیا؟ آپ خود سوچو، اس کی حد کیا ہے، کب تک یہ آئے گا؟ ان کی رپورٹ بتاتی ہے کہ چاہے زمزم، مطلب کنواں جو ہے زمزم کا، تقریباً 14 into 15 فٹ ہے. مطلب اس کی لمبائی چوڑائی 14 سے 15 فٹ ہے. اس کی گہرائی 10 فٹ ہے. اس میں پانی تقریباً کتنی اونچائی تک ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیزیں بیٹا، آپ تھوڑا سا مائک کا خیال رکھو، میں جلدی جلدی بتاتی ہوں، ہے نا، ٹائم تو ہو گیا ہے. کل بتاؤں کیا یہ انشاءاللہ؟ تھوڑی سی چیزیں ہیں، تھوڑا سا یہ ویسے ہے تو 2-3 پیج ہی. ہاں بیٹا، बता दो ابھی بتا बता दो کچھ کام ہوگا آپ لوگوں کو تو
नहीं रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? मैं पढ़ दूं, बता दूं? हाँ पढ़ लो हाँ जी पढ़ बाजी। लो ठीक। 14 से 15 फीट इसकी चौड़ाई और लंबाई है, इसकी गहराई 10 फीट है, लेकिन इसमें पानी 10 फीट पे पूरा का पूरा नहीं है। कहते हैं कि अगर एक नॉर्मल इंसान हाइट का, जो नॉर्मल हाइट होती है ना मर्द की, उसको खड़ा किया जाए ना तो उसकी छाती तक पानी आता है। तकरीबन 5-5.5 फीट तक पानी होता है इसमें। चारों तरफ पक्की दीवारें हैं। इसके बेस में, तह में दीवार नहीं है, नीचे में दीवार नहीं। आपको पता कुएं में नीचे में क्या होता है? बारीक बारीक कंकड़ पत्थर होते हैं ना, पेबल्स होते हैं, जी कंकड़ ही जी होती है, वैसे